اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجابین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ درود پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، دنیا بھر میں آج کی شب اس مجلس عزا سے فیضیاب ہونے والے تمام مسلمانان عالم کے لیے دعا ہے کہ خداوند قدوس آج کی شب کے صدقے میں تمام کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہر بلا و مصیبت سے، خاص طور پہ کرونا کی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں خدا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے، تمام کی دعاؤں کو خدا قبول فرمائے۔ ایک درود بلند آواز سے صلی علی محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ دعوت فکر ہے تمام سننے والوں کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ آیت میں 3 اطاعتوں کو واجب کر رہا ہے صاحبان ایمان پر۔ تھوڑا سا آمادہ ہونا، 3 اطاعتوں کو واجب فرما رہا ہے صاحبان ایمان پر، آمادہ ہونا پڑے گا۔ 3 اطاعتوں کو واجب فرما رہا ہے، لیکن لفظ اطیع 2 دفعہ استعمال فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی اطاعت و رسول کی اطاعت۔ رسول پاک کی اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیع استعمال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی درمیان میں لفظ اطیع اولی الامر کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا۔ اگر صاحبان علم توجہ فرمائیں تو اللہ نے اپنے لیے لفظ اطیع استعمال فرمایا اور دوسرا رسول پاک کے لیے استعمال فرمایا۔ اپنے لیے اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے، اس لیے اللہ نے علیحدہ بیان فرمایا اطیعوا اللہ، پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی لفظ اطیع بیچ میں لے کے رسول پاک کا علیحدہ تذکرہ کیا۔ کیوں؟ رسول کی اطاعت میں اتباع واجب ہے، اور پھر آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، درمیان میں وا لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ صاحبان علم تشریف فرمائیں، یہ وا عربی گرامر میں حرف عاطفہ کہلاتا ہے، یعنی فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا،
عہدوں کو جدا کرتا ہے، اور نہیں فرما رہے آپ، فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا، عہدوں کو جدا کرتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک کا عہدہ ختم انبیاء کا عہدہ ہے، اور اولی الامر کا عہدہ امامت کا عہدہ ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے اگر آپ نے قدر کی کہ ہمارے یہاں اسی لیے ختم نبوت کا بند امامت کے ذریعے باندھا جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، جہاں ختم نبوت کے بعد امامت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہاں ختم نبوت کا بند نہیں ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کی ہے سرکار دو عالم پر، لیکن سلسلہ ہدایت کیا ہے اولی الامر کے ذریعے سے جاری ہوتا ہے، اس لیے کہ سلسلہ ہدایت بند نہیں ہو سکتا، سلسلہ ہدایت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں دعوت فکر دوں گا آج کے اس مجلس کے ذریعے سے، اگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ کے بعد سلسلہ ہدایت بند کر دیا، اگر سرکار کی رسالت کے بعد سرکار اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت بند کر دیا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو تمام انسان ویسے بن گئے ہوں گے جیسے اللہ چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو چھوڑ دیا ہوگا کہ اب مجھے اپنی مخلوق سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ایسا ہے نہیں، اللہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں اور 70 باپوں سے زیادہ محبت ہے، تو اگر اللہ نے مخلوقات کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور مخلوق ساری ایسی بنی بھی نہیں ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو ماننا پڑے گا ہادی کی ضرورت ہے جو نبی کے بعد نبی کے فریضے کو سر انجام دے۔ بس شرط اتنا ہے کہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، امامت کا جاری سلسلہ ہوگا۔ خدا آپ کو سلامت رکھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہدایت کا سلسلہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، صاحبان علم غور فرمائیں گے تو نتیجہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیع 2 استعمال کیے، اطاعت 3 واجب قرار دی۔ اگر اللہ یوں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی، تو بھی اطاعت واجب ہو جاتی۔ اللہ فرماتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، تو بھی اطاعت واجب ہو جاتی۔ یعنی 3 دفعہ فرماتا اطیع تو بھی اطاعت ہو جاتی، 1 دفعہ فرماتا تب بھی اطاعت ہو جاتی۔ بہت بھاری دلیل دینا چاہ رہا ہوں، اللہ نے اپنے لیے لفظ اطیع علیحدہ استعمال فرمایا، رسول اور اولی الامر کے لیے ایک ہی لفظ اطیع استعمال فرمایا، یعنی جیسی اطاعت رسول پاک کی ویسی اطاعت اولی الامر کی، صرف عہدے کا فرق ہے، اطاعت دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اگر تینوں کے لیے ایک لفظ اطیع استعمال کرتا تو نصیری کو دلیل مل جاتی کہ اللہ بھی ایک ہی ہے، نبی بھی ایک ہے، علی بھی ایک ہی ہے۔ اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال فرماتا تو نصیری کہہ دیتا کہ علی ہی نبی ہے، علی ہی اللہ ہے۔ نہیں، اللہ نے لفظ اطیع ایک استعمال نہیں کیا، اپنے لیے جدا استعمال کیا، اس لیے کہ اس میں سجدہ واجب ہے، اور رسول اور اولی الامر کے لیے علیحدہ کیا اس لیے کہ اس میں اطاعت واجب ہے۔ پتہ چلا جو نبی اور علی اللہ کو سجدہ کریں وہی اللہ ہوا کرتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھ۔ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہی سبب ہے نبی پاک نے جب معجزات دکھائے تو 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔
یہ مت سمجھ لینا کہ اگر ہم چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں تو اللہ ہو گئے. اللہ وہی ہے جس کے سامنے نبی کا سر جھک رہا ہے. مولا علی جب مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ زندگی دلانا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے وہی اللہ ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے. اور صاحبان علم سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جب ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، یہ ابو جہل کا لقب اسی موقع پہ پڑا تھا جب اس نے مانا نہیں تھا. بہت ایک تاریخی بات عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر کے ہزاروں لاکھوں سننے والے اس بات کو نوٹ فرمائیں کہ جب ابو جہل نے سرکار سے کہا تھا کوہ ابو قبیس کے پاس کھڑے ہو کے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس وقت رات نہیں تھی. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. میں یہ بات چیلنج کر کے کر رہا ہوں، اس وقت رات نہیں تھی. جو صحیح واقعات تاریخ میں ملتے ہیں شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے اس وقت رات نہیں تھی، دن تھا. یہ چالاک تھا بہت. اس نے کہا ابھی رات تو ہے ہی نہیں، چاند نظر ہی نہیں آ رہا، 2 ٹکڑے کیسے کریں گے. اور نہیں فرما رہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ وہ نبی ہے کہ جسے اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، جسے اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چاند کو ظاہر بھی کرتے ہیں، دن کو چھپا بھی سکتے ہیں. اور وہی ہوا کہ سرکار نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، دن ایک دم ڈھل گیا، رات آ گئی، چاند نمودار ہو گیا. اور جب چاند نمودار ہوا تو آپ نے اشارہ کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جب اس موقع پر اس نے نہیں مانا اور کہا نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں، اس وقت نبی نے فرمایا تھا اگر تو مجھے جادوگر کہہ رہا ہے تو تو ابو جہل ہے. غور فرما رہے ہیں. لہٰذا نبی پاک کو اللہ نے وہ معجزات اور کرامات عطا فرمائی ہیں جو ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں ہے. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع استعمال نہیں کیا. صاحبان علم اس کی ایک تشریح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اولی الامر سے مراد ہے حاکم وقت. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے تو پھر انڈیا میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. اگر اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے تو امریکہ میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ اگر اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے تو پھر بتائیے غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمان، ہمارے یہاں قانون بن رہا ہے نا کہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگی، تو جو برطانیہ کا رہائشی ہے اس کا مطلب ہے وہاں کے حاکم کو مانے گا. جب وہاں کے حاکم کو مانے گا تو اگر وہ اولی الامر ہے تو اس کو کیسے مانے گا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو پوچھا تھا رسول پاک سرکار سے، سرکار یہ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے مولا علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا یہ علی اولی الامر ہے. یہ حال خدا آپ کو سلامت رکھ کے فرمایا تھا یہ علی اولی الامر ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ سرکار علی علیہ السلام کے بعد اولی الامر کون ہے؟ کہا ان کا بیٹا حسن. پھر پوچھا ان کے بعد اولی الامر کون ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے بھائی حسین ابن علی. کہا ان کے بعد اولی الامر کون ہے؟ تو فرمایا کہ ان کے بعد علی ابن الحسین. کہا کہ ان کے بعد اولی الامر کون ہے؟ کہا محمد ابن علی، پھر جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر حسن ابن علی، پھر حجت ابن الحسن العسکری. اللہم صلی علی، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے آج کے دور کے علماء عامہ، علماء خاصہ سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے ایک ایک اولی الامر کا نام بتایا کہ میرے بعد فلاں. کچھ دن کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے پوچھا سرکار بتائیے تو وہ اولی الامر کون ہوگا؟ سمجھے کہ شاید سرکار بدل دیں گے بات. سرکار نے فرمایا اگر تم بدل کے پوچھ رہے ہو تو میں بدل کے جواب دے رہا ہوں. اگر کوئی کہے کہ میں اولی الامر ہوں
تو اس کے اوپر مشکل ترین سوال کر دینا. اگر سوال کا جواب فوراً دے تو سمجھ لینا اولی الامر ہے. اور میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، اگر بیٹی سے مسئلہ پوچھے تو سمجھ لینا اولی الامر نہیں ہے. لہٰذا کہا کہ جو بھی مشکل ترین سوال کرو فوراً اگر وہ جواب دے تو سمجھ لو اولی الامر ہے. جب مولا حسن جیسے اولی الامر کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہمارا آپ سے سوال ہے، مولا فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہ جلدی بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہیں. تھوڑا سا آمادہ ہونا پڑے گا. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے سے زیادہ قوی ہیں؟ مولا حسن علیہ السلام کیونکہ نبی پاک کے بتائے ہوئے اولی الامر ہیں، لہذا فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ طاقت پتھر کو بنایا ہے، قوی تر، اور پتھر سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ طاقتور پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے زیادہ طاقتور بادل کو بنایا ہے جو اس پانی کو اپنے دوش پر اٹھاتا ہے. بادل سے زیادہ طاقتور بادل کے فرشتے کو بنایا ہے کہ جس کے حکم سے بادل چلتے ہیں. اور فرشتے سے زیادہ طاقتور اللہ نے ملک الموت کو بنایا ہے جو فرشتے کو بھی موت دے گا. اور ملک الموت سے زیادہ اللہ نے موت کو قوی بنایا ہے جو ملک الموت کو بھی آنی ہے. اور موت سے زیادہ طاقتور اولی الامر کو بنایا ہے جو موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مشکل ترین سوال ہے، تو نبی پاک نے نشانی بتائی کہ میرے بعد اگر کوئی اولی الامر ہے تو اس پہ مشکل ترین سوال کرو، کیونکہ اولی الامر کو وہی طاقت اور صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے جو نبی پاک کو عطا فرمائی ہے. آج ہم جس اولی الامر کو مانتے ہیں وہ ہے کہ جس کی آج ضرورت ہے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا جبکہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. اولی الامر زمانہ آج کے امام جو نسل امام حسین علیہ السلام سے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میری آخری دور کی امت میں میرا ہی ہم نام ظہور کرے گا اور اس کے بعد لوگ اس کی اطاعت کریں گے، وہ اولی الامر ہوگا. لہٰذا اولی الامر سے مراد حاکم وقت نہیں ہے. اولی الامر سے مراد وہ حاکم روحانی ہے جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہو، آسمان پر بھی چلتا ہو. بس ایک مثال اولی الامر کی دینا چاہ رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام ایک راہ سے گزرے، دیکھا ایک شخص تیر و کمان لیے کھڑا ہے اور دیوار پر تیر مارنا چاہ رہا ہے جو پتھر کی دیوار تھی. امام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، تیر کمان نیچے گر گیا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں ماہر علم نجوم ہوں، میرے علم کے مطابق 60,000 سال کے بعد ایک ستارہ افق پر آتا ہے، اور جب وہ ستارہ افق پر آتا ہے تو کوئی بھی لوہے کی چیز کسی پتھر کی چیز پہ ماری جائے تو اس ستارے کی خاصیت ہے کہ وہ لوہے کی چیز لگنے سے وہ پتھر سونا ہو جاتا ہے. میں اس علم کا ماہر، میرے علم کے مطابق جب میں تیر چھوڑ رہا تھا اس وقت وہ ستارہ افق پر تھا. آپ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، میری تیر کمان نیچے ہو گئے، ستارہ اب چلا گیا، اپنے مدار سے ہٹ گیا. اب یہ 60,000 سال کے بعد آئے گا تو کون زندہ رہے گا، کون سونا بنائے گا؟ مولا نے فرمایا لاؤ تیر کمان مجھے دو. آپ نے تیر کمان لیا، جیسے ہی کمان کو تیر کو اپنی طرف کھینچا، پوچھا حساب لگا وہ کہاں ہے؟ کہتا ہے جب آپ تیر کو کھینچ رہے ہیں ستارہ واپس آ رہا ہے. جو جاگ جائیں وہ جاگ جائیں. ستارہ واپس آ رہا ہے. مولا نے تیر کو چھوڑا نہیں، اپنے ہاتھ میں ہی ڈھیلا کیا، ستارہ واپس چلا گیا. 7 مرتبہ مولا نے تیر کو کھینچا، 7 مرتبہ ستارہ افق پر آ رہا تھا. اور پھر جب تیر کو چھوڑا تو دیوار سونے کی ہو گئی. فرمایا لے جاؤ اپنے ساتھ پشتوں کو کھلانا، ستارہ تمہارے تابع نہیں ہے، ستارہ ہمارے تابع ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ بتا دیا کہ اولی الامر وہ ہے جس کے تابع فرمان ستارے بھی ہیں، آسمانی مخلوق بھی ہے. مولا کائنات ایک دربار میں پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ باندھے کھڑا ہے حاکم کے سامنے.
حاکم سے پوچھا کیا سبب ہے؟ کہا ہے یہ یہودی جو کہ یہودی النسل ہے اور یہ بہت چالاک ہے، اس کو ہم نے گرفتار کیا تھا، یہودی ہے، کلمہ پڑھ نہیں رہا، ہم سے پوچھا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جام پانی پلا دیا جائے۔ ہم نے کہا پانی دے دو۔ حاکم نے کہا پانی دے دو۔ پانی جب دے دیا تو بہت چالاک تھا، یہودی تھا، اس نے کہا کہ کلمہ تب پڑھوں گا جب آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ پانی میں پی لوں، جب تک نہیں پیوں آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حاکم وقت نے کہا وعدہ ہے، میں رسول پاک کے منبر پہ بیٹھا ہوں، وعدہ ہے، لہٰذا تم سے جب تک کہ تم پانی پی نہیں لوگے، یہ پانی 3 دفعہ اس نے وعدہ لیا، یہ پانی۔ یہودی تھا چالاک، اس نے پانی منہ تک لایا، زمین پہ پھینک دیا، زمین پانی پی گئی۔ کہا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، منبر رسول پہ آپ نے وعدہ کیا جب تک یہ پانی میں نہ پیوں، یہ پانی تو زمین پی گئی، آپ مجھے قید خانے میں ڈال دیں، قتل نہیں کر سکتے، جب میرے نصیب میں ہوگا رہائی ہو جائے گی۔ دربار میں مولا علی تشریف لائے ہوئے تھے، مشکل پڑی تو مشکل کشا یاد آئے، یا علی، غور فرمائے گا، مولا علی سے فرمایا حاکم وقت نے کہ یا علی یہ یہودی بہت چالاک ہے، اس نے پانی زمین پہ پھینک دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا وہ جام کہاں ہے جو خالی ہو گیا؟ اولی الامر کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک ہیں، رسول، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کو اختیار کیا ہے؟ لعاب دہن ڈالا کنویں میں، کنویں کا پانی کڑوا تھا، یہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، کنویں کا پانی کڑوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا سرکار پانی کڑوا ہے۔ جیسے ہی لعاب دہن کنویں کی تہ میں گیا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں شعراء حضرات کے لیے، جیسے ہی کنویں کے پانی نے سرکار کے لعاب دہن کا بوسہ لیا، پانی چھلک کے اوپر آیا، صحابہ کرام نے پانی پیا، ایسا میٹھا پانی صحابہ نے کبھی نہیں پیا تھا۔ یہ ہیں رسول۔ اب رسول جیسا ہی اولی الامر ہونا چاہیے۔ رسول پاک نے کنویں کے پانی کو میٹھا کیا، کنویں کے پانی کو میٹھا کیا، نہیں میں بھی غلط کہہ رہا ہوں، آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، کنویں کا پانی میٹھا نہیں کیا۔ پانی اپنی ذات میں نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا، اگر زمین میٹھی ہوتی ہے تو پانی میٹھا نکلتا ہے، زمین کڑوی ہوتی ہے تو میٹھا پانی کڑوا آتا ہے۔ سرکار کے لعاب دہن نے کنویں کے پانی کو میٹھا نہیں کیا، علاقے کی زمین کو میٹھا کیا۔ یا علی، خدا سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ علاقے کا پانی میٹھا ہو رہا ہے تو اولی الامر بھی جانشین رسول ہے، اب اس کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ مولا فرماتے ہیں وہ جام کہاں ہے جو خالی ہو گیا؟ کسی نے کہا کہ یعنی یہ جام خالی رکھا، فرمایا کہ وہی سپاہی جو پانی لایا، اس جام کو، خالی جام کو پانی زمین سے مس کر اس جگہ سے جہاں پانی پیا ہے زمین۔ جملہ سنیے گا جو فضائل سننے آئے، مولا کائنات نے جیسے حکم دیا وہ جام پانی سے مس ہوا، زمین سے، جہاں زمین نے پانی پیا، آپ نے فرمایا اے زمین تو تراب ہے، میں ابو تراب ہوں، جو وہاں جانا پانی، تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں، تراب ہے میں ابو تراب ہوں، اور ابو تراب کا مطلب ہے تراب کا بابا، اور ہر اولاد پہ لازم ہے کہ اپنے بابا کا کہنا مانے۔ لہٰذا میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ اس پانی کو واپس جام میں لوٹا دے، نہ ہو تاریخ میں الدامۃ الثاقبہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ جیسے ہی فرمایا لوٹا دے، پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا اور جام ویسے ہی بھر گیا جیسے پہلے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے میں کسی کے کہنے پہ نہیں، علی کے کہنے پہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ حیدر 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 حیدر، خدا سلامت۔ اے علیہ مولا ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا مطلب کیا؟ اتنا عجیب ولی بنایا، ماشاءاللہ، ارے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا۔ ماشاءاللہ، اس بات پہ اکثر سوچنا پڑتا ہے وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی سبحان اللہ، جزا یا علی۔ بس اولی الامر وہ ہے
کہ جس کی اطاعت ویسے ہی واجب ہے جیسے رسول پاک کی اطاعت. اسی لیے نبی پاک نے بائی نیم بتایا کہ میرے بعد علی، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، اور آخر میں نام لیا کہ آخری زمانے میں وہ ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی. لہٰذا آج ہم اسی اولی الامر کو شب مجلس شام غریبہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ اے اولی الامر زمانہ، آج کا جو دن گزرا ہے وہ معمولی دن نہیں ہے. آج صبح سے شام تک حسین ابن علی لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. آج حسین ابن علی نے کہیں کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا. آج حسین ابن علی نے کہیں ششماہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور حرملہ کا تیر علی اصغر نے کھایا. آج حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا میں اٹھائے. اور عزادارو، آج کا دن امام حسین علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رضن بقضائی و تسلیما لامر، یا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر ایسے ایسے گوہر نایاب پیدا کیے اور تیری دین کی خاطر قربان کر دیے کہ تیرا دین بچ جائے، لیکن اگر میری نسل آج منقطع ہوتی ہے تو ہو جائے. عزادار، وہ آنو محمد شہید ہو گئے کہ جن کی ماں نے کہا تھا آنو محمد میں نے تمہیں صدقہ کر دیا، اب میں تمہیں واپس نہیں لوں گی. عزادارو، آج کا دن جو گزرا ہے وہ قیامت سے کم دن نہیں تھا. مولا حسین نے بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا رضن بقضائی و تسلیما لعامر. اور عزادارو، جب کربلا میں حسین ابن علی شہید ہو گئے اور حسین ابن علی کا خالی گھوڑا جب ذوالجناح خیمہ گاہ کی طرف آیا اور خیمہ گاہ پر آ کر ذوالجناح نے شہزادی سکینہ کے خیمے کے باہر ایک مرتبہ اپنا سر رکھا اور سر رکھ کے کہا اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، تو بتا میرے بابا کو پانی بھی پلایا گیا ہے نہیں؟ اجرکم من اللہ. عزادارو، ششماہ علی اصغر شہید ہو گیا، قاسم شہید ہو گیا، عباس شہید ہو گئے، اب کوئی بھی نہ رہا. عزادارو، ذوالجناح سے سکینہ نے پوچھا بتا میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا نہیں؟ عزادارو، اس وقت ذوالجناح سکینہ کو گویا خبر دینے آیا تھا. اور ایک مرتبہ ذوالجناح لشکر یزید سے لڑتا ہے اور 70 لشکر یزید کے افراد کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد دریائے فرات میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. آج کا اولی الامر جب دنیا میں آئے گا اسی ذوالجناح پر سوار ہوگا اور وہ ذوالجناح عربی میں بولے گا، کہے گا مولا اس نے میرے آقا حسین کو تیر مارا تھا، اس نے میرے آقا حسین کی انگلی کاٹی تھی، اس نے میرے مولا حسین پر گھوڑے دوڑائے تھے. یہ ذوالجناح ایک ایک کا بتائے گا اور منتقم بدلہ حسین لینے والا اولی الامر زمانہ ایک ایک سے بدلہ لے گا. اور عزادارو، جب شام غریبہ آئی ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا لوٹو تبرکات علی و بطول کو. عزادارو، ایک مرتبہ خیمے جلنے لگے، بیبیاں جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی ہے، پھر تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمے میں جناب سید سجاد تھے، بی بی فرماتی ہے بیٹا سجاد ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. ایک مرتبہ مولا سجاد غج سے اٹھے، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے. عزادارو، بیبیاں باہر آئی، خیمے جل چکے. ایک مرحلہ وہ آیا، سامنے سے کوئی گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا. جناب زینب فرماتی ہے اے گھوڑے سوار اب تو کوئی بھی موجود نہیں ہے. عزادارو، گھوڑا سوار نہ رکا. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا اے گھوڑے سوار اگر نہ رکا میں عباس کو بہنوں عباس کو بلواؤں گی. عزادارو، یہ سننا تھا. گھوڑے سوار نے نقاب ہٹائی، کہا اے زینب میں تمہارا بابا علی آیا ہوں.
अज़ादारों, जनाब ज़ैनब के सामने, खुले सर के सामने जब बाबा मौजूद थे, बीबी एक मर्तबा पीछे हटी, कहा अम्मा फिज़ा कोई जली हुई चादर हो तो दे दो, मेरा बाबा अली आया है। अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब अली फरमाते हैं सकीना को लाओ। अज़ादारों, सकीना एक रेत के टीले पर मौजूद थी। एक मर्तबा कहा अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, मेरा सलाम कबूल हो। जनाब सकीना से मौला फरमाते हैं सकीना तुमने मुझे गैरों वाला सलाम किया, मैं तुम्हारा दादा अली हूँ। कहा ए अली, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी बेटी ने आपको बुलाया तो आप मदद के लिए आए। अरे जब मेरा बाबा शहीद हो रहा था, अज़ादारों, मौला अली ने गोद में उठाया और कहा सकीना मेरी गर्दन पर देखो, जब तुम्हारा बाबा शहीद हो रहा था मेरी गर्दन पर भी ज़रबे चल रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्र।